رمضان المبارک کا بابرکت آغاز، مساجد میں تراویح سے روحانی ماحول قائم، سحری اور افطار کے وقت بازاروں میں خاصی رونق، لوگوں میں خوشی کا اظہار۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پورے علاقے میں خاص روحانی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مساجد میں پہلی تراویح کے ساتھ ہی نمازیوں کی بھیڑ نظر آئی، بزرگ، نوجوان اور بچے سب اللہ کے گھر کی طرف رخ کرتے دکھائی دیے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے فضا گونج اٹھی اور دلوں میں سکون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سحری کے وقت بھی گلی محلوں میں چہل پہل رہی، لوگ وقت پر اٹھ کر سحری کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز ادا کر کے اپنے روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر اجتماعی سحری اور افطار کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، جو بھائی چارے کی خوبصورت مثال ہے۔ افطار کے وقت بازاروں میں خاصی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پھلوں کی دکانیں، کھجور، پکوڑے اور سموسے کی خوشبو سے بازار آباد ہے۔ لوگ افطار کی تیاری میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف رمضان کی خوشی محسوس کی جا سکتی ہے۔ رمضان 3 اشروں پر مشتمل ہے، پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان، آنکھ اور دل کو بھی برائی سے بچانے کا نام ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اس رمضان کو عبادت، دعا اور نیک کاموں میں گزاریں گے، فضول خرچی سے بچیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ کاروبار میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہر کاروبار میں، چاہے وہ لچھے کا ہو، پھل کا ہو، کپڑوں کا ہو۔ تو رمضان مبارک یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رحمت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحم بھی دیتے ہیں اور برکت بھی دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اہل ایمان کو رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک خاص چیز بڑھ جاتی ہے مسلمانوں کے لیے فرضیت کے طور پر، اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ جس کو ہم روزہ کے نام سے جانتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھو کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ روزہ کا اصل تعلق تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، اور انسان کے اندر جب تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو وہ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ انسان مکمل طور پہ کامیاب ہے۔ کیونکہ جب ہماری زندگی میں تقوی آ جائے گی، ہماری زندگی میں پرہیزگاری آ جائے گی، تو ہماری آپ کی سبوں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیے، رمضان کا جو مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس پاک مہینے کو ہم سب لوگ جتنا سے جتنا عبادت میں گزارے وہ اتنا اچھا ہم لوگ کے لیے ہوگا۔ اور رمضان کے اس مہینے میں دیکھیے بازار کی رونق، یہ دکان کی جو رونق ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ سب لوگوں کے چہرے پر خوشی کا ماحول دکھتا ہے۔ اس مہینے کو ہم لوگ بہت ہی اچھے سے گزارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو سب سے پہلے اہل اسلام کو اس رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبوں کو صحت و عافیت دے اور بصحت و عافیت حشاش و بشاش پوری عبادت گزاری کے ساتھ یہ رمضان المبارک گزارنے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اس رمضان میں یوں تو نماز پورے سال کے لیے فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف سے یہ خصوصی انعام کے طور پر یہ مہینہ دیا گیا ہے، جس میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے مقابل دیا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف کی قرأت ہے، تو ان سب کے ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان ایام کو، جو اب 29 روز اور رہ گئے ہیں، ان ایام کو عبادات میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے لوگوں کو آمدنی کا ذریعہ بڑھتا ہے، اس لیے لوگ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، کپڑے کی خریداری کرتے ہیں
यहाँ तक कि आभूषण की भी खरीदारी करते हैं, और फल फ्रूट वाले जो ठेला कुंचा चलाते हैं उनकी भी आमदनी बढ़ जाती है। ये सब अल्लाह का बहुत रहम करम है, और उन्हीं के रहम करम से लोग जो है इसमें ज़्यादा आमदनी का जरिया लोगों को होता है। क्या कुछ पैगाम देने चाहेंगे हिंदुस्तान वासियों? ये रमज़ान का महीना में हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि लोग आपसी मतभेद को भुलाकर भाईचारा की ज़िंदगी गुजारें और अच्छे ढंग से रमज़ान में इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, और इंशाअल्लाह बरकत होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानान किराम और हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के मुक़द्दस महीने की बरकत और सआदत नसीब फरमाए। इस बाबरकत महीने में जहाँ लोग रोज़ा, नमाज, तिलावत, दिगर चीज़ों का अहतमाम करते हैं और नमाज, रोज़ा और इबादतों में इजाफ़ा हो जाता है, इसी तरह ज़िंदगी के दूसरे शोबे में, ख़ास तौर पर कारोबारी शोबा में भी इजाफ़ा हो जाता है। और ये इजाफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़े से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मलबूसात के ताल्लुक़ से ले लीजिए, कपड़ा है, चप्पल है, जूता है, इसके अंदर भी ख़रीदारी के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ है, खजूर है, तेल है, घी है, इसके अंदर इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह बेकरी और रेस्टोरेंट है, लोग इफ्तार की पार्टी करते हैं और बेकरियों के अंदर से ब्रेड है, तोश है, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ भी शहरी के ताल्लुक़ से बढ़ जाती है, तो इसमें इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके अंदर भी इजाफ़ा होता है। तो कुल मिलाकर के जो कारोबार है उसमें इस महीने के अंदर 20 से 50% तक का इजाफ़ा हो जाता है। और उसकी वजह है कि देर रात तक जो है वो दुकानें खुली रहती हैं, होटलें खुली रहती है और मार्केट खुली रहती है, और लोग सामान जो है वो ख़रीदते हैं अपने खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। इस तरह इजाफ़ा होता चला जाता है। तो इस मौके पर हम अपील करेंगे तमाम मुसलमानान किराम से कि आप जहां अपनी इबादतों का ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं, जहां हम अपनी खुशियों का इतना ख़ास ख्याल रखते हैं, तमाम चीज़ें नहीं होती है, पेट भरने तक के कपड़ा, तमाम चीज़, तो इसी तरह हम गरीबों का भी ख्याल रखें। इसलिए कि ये जो रोज़ा है ये सब्र, तक़वा और इबादत इसके अंदर शामिल है। तो आदमी दिन भर भूखा प्यासा रह करके, भूख प्यास बर्दाश्त करके सब्र और बर्दाश्त को सीखता है, और इसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। तो वहीं उसके अंदर ये भी बात पैदा होती है कि जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें भूख लगती है, तो वो गरीब मुसलमान या वो गरीब इंसान जो बेचारा भूखा रहता है, तो उसका भी हमें एहसास होता है, उसका भी ख़ास ख्याल रखे, उसकी भी ईद की जो खुशियाँ वो भी मना सके, पूरी ज़िंदगी वो सहूलियत के साथ ज़िंदगी गुजार सके। इसमें अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर खैर खूबी की बरकतों से नवाजे और उनके लिए फ़िक्र करने वाला बना दे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577 8434232577।